ہم بیچاروں کی جو سوچ ہے نا وہ سوچ فرقہ وارانہ ہو چکی ہے. ہم شیعوں نے حسین علیہ السلام کو شیعہ بن کے سوچا, ہمارے اہل سنت بھائیوں نے, ہم شیعوں نے, دوبارہ سنو یار, ہم شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو شیعہ بن کے سمجھا, ہمارے اہل سنت بھائیوں نے امام حسین علیہ السلام کو ایز اے سنی سمجھا, اور ہم دونوں فیملیز نے یہ نہیں سمجھا کہ حسین مذہبی سوچوں میں سمانے والا کردار ہے. حسین کو اگر سوچنا ہے تو انسانیت کے لیول پہ آتے. ویسے بندہ اگلی گل تے آئی لیکن وقت مار دے ہمارا اس طرح چنگا. حسین محسن شیعت نہیں, حسین محسن انسانیت. چوتھی سطر تھوڑے سامنے رکھتا ہوں. میں کرتا ہوں کربلا پہ بات ابھی کرتا ہوں, جو جتنا سفر کیا وہ سب آپ کو بتاتا ہوں. آپ ذرا چوتھا مصرع سنیے مولا عباس کی بات. پہلے میں ایک بار آمادہ فریش کر لوا تھوڑے نال میری فریکوینسی رل بن جائے, بات تم سارے حال سنا لیا. غم حسین, چاچا جی میں نے دیکھنا, غم حسین میں جو اشک بار ہوتا. اے میرے دو بزرگ بیٹھے ہوئے, اے پاسا تھوڑے حوالے کرنے ہو, کاظم بھائی, اے پاسا تھوڑے حوالے, ناظم ممبر صاحب, یہ سامنے بزرگ بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, یہ بول ہی رہے ہیں, پیچھے جو ہیں وہ پیچھے نہ رہیں. بس چوتھا مصرع مولا عباس کی بارگاہ میں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک سے ہو, اس سے پیار ہوتا ہے. ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. مولا عباس کے نوکر سر جائے, غازی ایسے چلا جیسے شیر کے منہ میں. ایک شیر تو ہم نے سنندہ پہ اس علاقے والے ہوتے ہیں, مولا دی قسم ہے, یہ شیر کا جڑا پہلا مصرع ہے نا یہ پورا قصیدہ ہے. دوسری سطر پتہ نہیں کہ ہوگے, پہلا مصرع پورا قصیدہ ہے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. اچھی بولو, اچھی بولو. شکار ہوتا ہے, ناراض نہیں ہونا. میں 4-5 کیمروں کی موجودگی میں سپیکر پہ منہ رکھ کے اعلان کر رہا ہوں, کرم حسین کا لایا ہے, ہر نہیں آیا. نہیں 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 بھاؤ, یہ تو گل ہے, یہ کرما لیا یا ہاتھ چامڑائی یا میں اٹھ کے آکھنا یہ لیے باس اسکرین اپنی محنت زان کرنا, ساڈا ٹائم زان کر. میں جو اتنی وڈی گل کی تھی تو تم ہلیا بھی نہیں. اے نکی گل ہے بھی کرم حسین کا لایا ہے, ہر نہیں آیا. یار سوال کریں نا لیے باس, بات سمجھ لو, اور اگر آ رہی ہے تو پھر ہاتھ تو اٹھائیں کم سے کم یار. اب اس سے بڑی بات کیا کروں, اگر آپ سر بھی نہ ہلائیں تو پھر میرے تو سفر کا قتل ہو گیا نا یار. کرم حسین کا لایا ہے. ہن گل میرا بھرا تیری میری ہے, کرم حسین کا دکھ لگ گیا یار مجھے. اشک بار ہوتا ہے, میں دعوے کی دلیل دے رہا ہوں, اس سے پیار ہوتا ہے, شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن, کرم حسین کا لایا ہے, ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار تو ہاتھ اٹھائے, رزق حلال کر کے بولو نعرہ حیدری. کرم حسین کا ایکو بند کرے آئے دی, ساؤنڈ گھٹا دے تھوڑا, جتنا من چاہیے تھا اتنا رکھو. کرم حسین کا لایا ہے, ہر نہیں آیا. ججمنٹ بند کریں, ہوں مجلس سنو. عبادت ہے, یہ فارمیلٹی نہیں ہے. وہ فیصلہ کریں بولنے کے نہیں بولنا, کہ اگلا کم کریے. کرم حسین کا لایا ہے, ہر نہیں آیا. کتنا بڑا شعر تھا. سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار. اس کو پتا تھا یہ ایسا کریم ہے مجھے معاف کر دے گا, اس لیے چل کے پاس کر. ایک اور من چپ میرا دس گیا وے تو چپ ہون رہنا نہیں. تے مزے دی گل ہے کہ جوانی ہے تو تن میں شعر بھی لب کے اس کلام دا جناب علی اکبر دا سنے لو.
हिक उठ के आके यार मैं जनाब अली अकबर का मोतक़िद हूँ और मुझे बात को लुत्फ नहीं आया, तो फिर हम यहाँ पे खड़े ही क्यों हैं। एक लफ्ज़ है रहवार, रहवार कहते हैं घोड़े को। अब शेर सुनिए, अश्क बार होता है, उससे प्यार होता है, शेर के मुंह में शिकार होता है, सजा का डर हो तो मुजरिम, सजा का डर हो तो मुजरिम। पिछले सामईन, मुजरिम फरार होता है, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं कहां हो, अरे कहां हो, आके रकाबों को चूम लो यूसुफ के राहवार पे अकबर सवार। हाय हाय, कहां हो, आके रकाबों को चूम लो के राहवार पे अकबर। करम हुसैन का लाया है हुर नहीं है, और बाखुदा हुसैन बादशाह का करम ही बुला। मिंबर की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ, बावजूद खड़ा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे, मुझे इज्जत हुसैन की कसम, मैंने अभी तक कोई 4-5 बार करबला की ज़वारी की है। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात को गवाह बना के कह रहा हूँ, बाखुदा करबला कीमत नहीं लेके जाती, करबला नीयत लेके। 3 साल में ऐसा हुआ, पता नहीं हम कितनी बार एयरपोर्ट पे गए, कभी वैक्सीनेशन का इशू बन गया कोरोना वायरस की वजह से, कभी किसी डोज का मसला बन गया, कभी इमिग्रेशन का प्रॉब्लम बन गया, मैं एयरपोर्ट तक जाकर इमाम हुसैन के सलाम को नहीं जा सकता। टिकट वीज़ा करवा, उस टाइम पे भी वीज़ा करवाया जब वीज़े बंद थे, लेकिन नहीं जा सका। और जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने खुदा की एक जुमला आखा नहीं महसूस हुआ, हर बंदा बैठा भी, हर बंदे दे दिल च करबला आबाद, ये बंदे हाथों की लाज रखी। मैं 1 हफ्ते के पूरे सफर का निचोड़ दे रहा हूँ, मौला की कसम। मैं चाहता हूँ मुझे अबदाद न दें, लेकिन आपके चेहरों पर करबला लिखी जाए। करबला से आने के बाद पहली शबेदारी पड़ी है कराची अंचोली में, वहाँ ये जुमला का है, मुझे भी नहीं याद पड़ता कि फिर कितनी खैरात हुई है। मौला का वास्ता, मैं आप लोगों के चेहरे देखूंगा, वो जो दिल में एक धड़कन है ना, वो चेहरे पे दिख जाएगी। रख मेरे सर पे कुरान, इज्जत हुसैन को गवाह बना के कह रहा हूँ, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां जव्वारों के दिल सजदा करें उसे करबला। पिछू हाथ नहीं उठे, मेरा ख्याल है शायद मैं समझाने से कामयाब नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। इस उत्ते की गल कर दे, जहां दुनियादारों के ना सर सजदा करें। हाँ, अदीब आखिर अदीब होते हैं, अज़ादारों के दिल उस बेदिल के दिल के दर पे सजदा करें। चले कोई नहीं बोलेगा, आप तो बोलेंगे, करते हैं बात। आलिम दीन का नाम है अल्लामा अली मुबैयद, उनकी किताब से ये फिक्रे पढ़। बात की है ना काबे और करबला पर, मेहरबानी अल्लाह का नाम मनिया, या छेड़ना नहीं या छोड़ना नहीं। खुदा गवाह है, मेरी हसरत है, हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हम यहाँ ना होते, हम सारे करबला मोहल्ला में होते, बैनुल हरमैन में सब बैठे हुए। आप लोग एक बार रोज़ा अबुल फजल अब्बास को देखते, फिर एक बार रोज़ा मजलूम करबला को देखते, उसके बाद ये जुमला सुनते और मैं आप सबके चेहरों को देखता। मौला का वास्ता मुझे यहाँ देख के वो जवान बताना है जो नहीं समझा, और वो भी बताना है जो समझने के बाद चुप कर गया। अल्लामा अली मुबैयद फरमाते हैं, समझ नहीं आती, दिमाग सोच सोच के थक गया, भाई ये इत्तेफाक है कि हुस्न इत्तेफाक, भाई जितना फासला हज के मौका पर सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला में हुसैन और अब्बास के दरमियान। पता नहीं कौन समझे कौन न समझे यार, मैं करबला के आशिकों में गुफ्तगू कर रहा हूं। जो अपना हाथ उठा सकता है मिल के बोले हैदर हैदर, मिल के नारे हैदरी। मैं मिंबर पे खड़ा हूं, जितना भाईजान जितना फासला जो हज पे गए हैं वो तस्दीक भी करेंगे, ताईद भी करेंगे, सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला में इन दोनों भाइयों के दरमियान।
اب ایک جملہ کہوں گا علامہ کی روح سے معافی مانگ سرکار، نہ اسے اتفاق کہا جا سکتا ہے نہ اسے حسن اتفاق کہا۔ میں جملہ کہوں گا مولا کا واسطہ کو جنہ کوئی تک گھروں کھا کے آئے اسے تو میں سے گڈی کو لے کے بولا میری گل سمجھ دے پہ تے میرا دل بڑا ہے کہ تسی کم از کم میں جو او کھو کے پڑھدا پیا تو تسی کم از کم کھیل کے تھوڑا جا یہ صفا و مروہ جتنا فاصلہ حسین و عباس کی قبروں کے جو درمیان ہے، نہ یہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اتفاق تب ہوتا جب قبریں قبیلہ بنی اسد والوں نے بنائی۔ یہ دامن پھیلا رہا ہوں جسے کروڑ فیصد گل کرتا کرتا چپ کر گیا، جسے کروڑ فیصد یقین ہے نا امام حسین کے کرم کے بعد پیر فلک شیر گھروں کے چولہے جلتے ہیں، وہ ضرور ہاتھ اٹھائے۔ جسے نہیں یقین وہ چپ بیٹھے، میں اس کا ہاتھ حضور مان بھی نہیں رہا۔ ابھی آئے ہیں، ابھی قیمتی بات آپ کے دامن میں ایسی ڈالوں کہ دل باغ باغ ہو جائے، لیکن جملہ میرے قد سے بڑا ہے، با خدا میرے قد سے بہت بڑی بات ہے۔ گزارش کی ہے جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان مکے میں ہے نا، ٹھیک اتنا فاصلہ کربلا میں اور روضہ حسین اور روضہ ابی الفضل العباس کے درمیان ہے۔ اتفاق یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ قبریں کسی عام بندے نے نہیں بنائی، قبریں بنائی ہیں حجت خدا امام سجاد علیہ السلام نے اپنے مظہر العجائب ہاتھوں سے دونوں بادشاہوں کی قبروں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ خود رکھ کر آنے والے قیامت تک ہر صاحب دل کو میرے امام سجاد نے بتایا ہے۔ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں دل کا حج ہوتا ہو اسے کربلا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جہاں اسلام کا حج ہو اسے کعبہ کہتے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدریہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں دل کا حج ہو جہاں عشق کا حج ہو۔ مقدمین کے فکرے ہیں، بڑے آرام سے بات کہوں گا۔ مقدمین فرما گئے تھے یہ جو عشق والا حج ہے نا، پریشان تو نہیں ہوگا؟ کم از کم کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے اس مجمع میں جو کربلا کے زوار ہوں، زواری کر بیٹھے ہو۔ یقیناً بزرگاں ہاتھ شایا بھی میرے مولا واری واری کربلا بنا۔ میرے محترم میرے بھائی غزنفر صاحب کے ساتھ ہم نے زندگی کی پہلی زواری کی، وہ بھی کربلا کے زوار ہے۔ آپ لوگ مزید لوگ بھی کربلا کے زوار۔ میں بڑی قیمتی بڑی پیاری بات آپ کو، مقدمین پڑھتے تھے یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کا نام حسین ابن علی ہے۔ ارے اب جس کے اندر کربلا کی تڑپ نہیں وہ کیا سمجھے کہ کربلا کیا ہے؟ ایک بے وفا کیا سمجھے کہ غازی کا حسین سے رشتہ کیا؟ ایک وعدہ خلاف کیا سمجھے کہ حبیب ابن مظاہر کون تھا؟ ایک بے نماز کیا سمجھے کہ سید سجاد کا مقام کیا؟ ایک شراب پینے والا کیا سمجھے کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ آپ نے دنیا میں کہیں کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان صرف 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ آپ کے علاقے میں بھی بڑے بڑے دولت مند لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں بڑے بڑے لوگ پروٹوکول دیتے ہوں گے محفلوں میں۔ سخی حسین کی نگری میں میرے مولا حسین نے یہ تمام پروٹوکول ختم کر دیا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس نہ کرنا، مجلس اپنے ابتدائی مراحل میں ناراض نہ ہونا، وہ بندہ مجلس میں بیٹھا ہی نہیں ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تیرے میرے سوسائٹی کا کلچر ہے جہاں بڑے دولت مند کو زیادہ پروٹوکول دیے جاتے ہیں۔ کربلا یہ چیز نہیں چلتی۔
ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگ مانگ کے غریب عزادار یہاں سے کربلا جاتا ہے. میں نے پورے قرۂ ارض پہ واحد دھرتی دیکھی ہے جس کا نام ہے کربلا، جہاں غریب سے غریب زائر کے میزبان بھی جنت کے سردار ہیں. غریب سے غریب زبان. ایک گل اور کریں دوباری. جناب اون صابر تشریف لے آئے، میرے مولا کے بہت اچھے ذاکر، مصائب کے حوالے سے آپ کو، آپ کے دلوں کو انشاءاللہ زرخیز کر کے جائیں گے. بڑے سے بڑے بندے آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے اور آپ لوگوں کو بھی کام پڑتے ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کسی بڑے بندے کے دروازے پہ چلے بھی جاتے ہیں اور آپ اسے کام نکلوانا چاہتے ہیں یا مدد مانگنا چاہتے ہیں، ہوندا ہے بڑے لوگوں نے بڑے ہاتھ کندے نے ٹر جاندے نے، انشاءاللہ کدی کسی شریف نو کسی نال کم نہ پوے اور وہ اس کے دروازے پہ چلا بھی جائے اور جا کر اس سے کچھ مدد مانگے اور اگلا کچھ نہ کرے. میں آپ کو اردو زبان کی ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، میں یہاں کسی بڑے سردار کے ڈیرے پہ گیا اور اس نے میری مدد نہ کی. اور میں واپس آیا تو میرے سے آپ نے پوچھا بھائی علی عباس تم اس وڈیرے کے پاس گئے تھے اور اس نے تمہاری کوئی ہیلپ کی؟ پستی کی انتہا ہے اور مایوسی کی انتہا ہے کہ میں کچھ نہ بھی کہہ سکوں گا نا تو میں اتنا کہوں گا اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا. یہ اردو زبان کی اصطلاح، اس نے خاک کیا. مٹی یہ خاک، یہ پستی کی انتہا ہے. اس نے خاک کیا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے یار جو مانگ کے تو امام حسین سے کھاتا ہے لیکن ہاتھ اٹھا کے میرے مولا کو سلام کرنے کا تکلف تک نہیں کر سکتا. جو فارمل بن کے مجلس میں بیٹھے اس سے میری بات ہی نہیں ہے. بڑے سے بڑا سردار بھی اگر تجھے مایوس کرے تو اتنا کہتا ہے اس نے خاک کیا. میں بڑی بات نہیں کرتا کیونکہ میری عمر چھوٹی ہے، لیکن ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں اب کہہ رہا ہوں حسین سے بڑا بھی کوئی نہیں. میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ میری اس بات کو غلط ثابت کر دے. تو مایوس ہو تو بڑے سے بڑے وزیر اعظم تک کہہ دیتا ہے کہ اس نے کیا خاک کیا. رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد خطرناک حد تک قریب ہے جس کا نام ہے حسین، جو اپنے دروازے پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکلات کا خریدار اس میں؟ کون سے جی؟ وہ خاک بھی دے نا. ارے ہم کہاں، بسم اللہ جناب جناب جناب. ارے وہ خاک بھی دے تو وہ شفا دے. وہ حسین ہے. کیسے ملے نہ خاک سے اب نور کو ضیا، خون شفا نے دشت بدلنے کی ٹھان دی. میں خود انسان ہوں، میرے اندر ڈیمانڈز ہیں. میرے اندر دیکھیں جی خدا نے دو چیزیں خلق کی ہیں، ایک عقل اور ایک نفس پرستی. جانوروں میں نفس پرستی رکھی، فرشتوں میں عقل رکھی. جانوروں میں ڈیمانڈ ہے، عقل نہیں ہے. فرشتوں میں صرف عقل ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. انسان میں دونوں چیزیں. انسان عقل سے بھی فیصلہ کرے گا، انسان کے اندر حس بھی ہے. اب یہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ حس پہ چلے تو جانور بنے اور عقل پہ چلے تو فرشتہ بنے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، کیونکہ فرشتے وہی ہیں جو کل اس کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور جس نے سجدہ نہیں کیا وہ فرشتہ ہی نہیں تھا بلکہ ملعون کہلوا کے اپنے آپ کو نکلا. خدا نے جو فرمایا بھی کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے. تھا شیطان لیکن جملہ سنو، کہتا جو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہے نا وہ تیرے غیر کے آگے نہیں جھکے گی. فرمایا شیطان ملعون نکل میرے بارگاہ سے، میری اطاعت وہ نہیں جیسے تو چاہے، میری اطاعت وہ ہے جیسے میں چاہے. واپس آ گئے. میرے اندر بھی ڈیمانڈز ہیں یار. میں جو یہاں سے گھر سے نکلتا ہوں کربلا کے لیے، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہوں. حسین بادشاہ سے یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی مانگنا ہے، یہ بھی. اور شاہ جی میں ممبر پہ داد کے لیے بات کروں، میرے سے مولا زندگی چھین لے. یہ ریالٹی ہے جو میں ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، عزاداروں کے سامنے. پتہ نہیں کون کون سی ریکوائرمنٹس ہم یہاں سے لے کر کربلا جانتے ہیں. بڑے بڑے بندے تسی بھی ویکھے حسین، میں عجیب بادشاہ ویکھے جہاں نام ہے حسین، جس کے قبر کی جالی میں زوار ہاتھ ڈال کے کھڑا ہو اسے دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اب بندہ قبر حسین پہ کھڑے ہو کے کہے مولا مجھے فلاں گاڑی چاہیے، مولا میں نے یورپ کا ویزا چاہیے، مولا مجھے پیسے زیادہ چاہیے. ارے نور کے محل میں کھڑے ہو کے کوئی خاک کی دنیا مانگے.
یہ چیز ایک چیز مانگنا کہ مولا زندگی وہ عطا کریں جس پہ آپ راضی ہیں، اور پھر تیری سوچ ہے کہ حسین کتنا کریم. مولانا بلال کاظمی صاحب کا شعر ہے، فرماتے ہیں حسین اتنا کریم اتنا کریم اتنا کریم، فرماتے ہیں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. ارے 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا جہان کے کس کس کونوں سے لوگ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ ملا کر، کوئی 1 سال کا بچہ ہے، کوئی 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ کونوں کے آسرے پہ چل رہا ہے، کوئی ضعیف ہے وہ لنگڑا کے چل رہا ہے، لیکن سب کی منزل کربلا ہے. سب ایسے چل رہے ہیں جیسے دنیا میں حسین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جیسے دنیا میں کربلا کے علاوہ اور کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں. ارادے کربلا کی طرف ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. کربلا کا مقام خدا کی قسم یہ حسین بادشاہ کی کریمی ہے، ورنہ ہم جیسے کہا چند قدم ہم بیچاروں کے نصیب میں تھے جو ہم نے کربلا، وہ راہیں وہی ہیں وہ قدم وہی ہیں، ہم یہاں ہیں. خدا کی قسم تڑپاتی ہیں جب وہ آوازیں یاد آتی ہیں نا، نظر سے کربلا جاتے وقت جو اطراف موقف سے یا ظاہر کہہ کے بلاتی ہے. ایک نوالا میرے دسترخوان سے کھا لے، میں فاطمہ زہرا کو منہ دکھانے کے قابل. ایک پانی کا گھونٹ میرے پاس، پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پکڑے جاتے ہیں یار، یہ واحد حسین کا دربار ہے جہاں کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پکڑے. ایک بابا جی تھک جاتی ہیں نا ٹانگیں، کتنا چل سکتا ہے انسان. خدا کی قسم جیسے جیسے درد بڑھتا ہے ویسے ویسے عشق جوان ہوتا ہے. حوصلہ نہیں ہوتا، باخدا نہیں ہوتا حوصلہ، مزید چلنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن دل نہیں دیتا وہی چل کے جانا. وہ جو درد ہے وہ جسم کا حصہ ہے. کچھ ہو جائے کربلا کا، اور میرے پاس بھی کیا ہے، تھک ہار کے جس وقت ظاہر کربلا دا، آپ تو کب سے سواری کر رہے ہیں، تھک ہار کے جس وقت ظاہر کربلا داخل ہوتا ہے اور اس کی پہلی نظر پڑتی ہے روضہ حسین کی گنبد یا روضہ ابوالفضل العباس کی گنبد. جتنا بھی تھکا ہو، عزت حسین کی قسم اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، دل شدت پکڑتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے شاید مجھے بلانے والے نے مجھے دیکھ لیا. ہم کربلا جاتے ہیں نا تو ہم جا کر یہ چیز بھول جاتے، داد لینے نہیں آیا، مجمع کھڑا کرنا کون سی بڑی بات ہے، یہ کون نہیں مجمع بابا جی کھڑا کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ بات نہیں کریں گے تو آگہی کیسے ہوگی، جو اگلی جنریشن آ رہی ہے اس کی مینٹلی گروتھ کیسے ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلوں کے حل نکالنے ہیں. ہم دوہرے انرشیا میں گرفتار ہیں، ہمیں پچھلی جہالت کو ختم بھی کرنا ہے، ہمیں اگلی جدت کو اختیار بھی کرنا ہے. ہم لوگوں کے کام بہت لمبے ہیں اور ہم یہ جو وقت یہ جہالت میں جی رہے ہیں نا، اس جہالت میں جینے کا حساب لیا جائے گا. معذرت کے ساتھ کربلا جانا مشکل ہے، لیکن کربلا میں محو ہونے کے بعد یہ خیال دل میں نہیں رہتا کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا چھوڑنا مشکل ہے. قیامت ٹوٹتی ہے عزت حسین کی قسم. موت سے زیادہ سخت وہ وقت ہوتا ہے جب قافلہ سالار کہتا ہے آخری رات ہے کربلا، کل صبح قافلے آگے چلیں گے، بسیں تیار ہوتی ہیں 8 بجے 9 بجے، کوئی ظاہر لیٹ نہ کرے، اس کی وجہ سے باقیوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. اور جب فجر کی نماز کے بعد ظاہر آخری بار قبر حسین پہ جاتا ہے نا، مولا میں آخری سلام کو مولا آپ کو کریمی کا واسطہ مجھے دوبارہ ضرور بلائیے. میں جو بات کروں گا انشاءاللہ آپ تصدیق بھی کریں گے میرا ساتھ، آپ تائید بھی کریں گے سرکار. ایسے قبر حسین سے نکلے ظاہری، مڑ مڑ کے غریب کا روزہ دیکھا، کسی گلی سے دور سے کوئی مینار نظر آ گیا، اب بسیں چل پڑی، فلاں پل سے بس گزر رہی ہے، کہیں دور سے غریب کے روزے کا ایک مینار ایک گنبد دکھ جائے. یہ کربلا سے نکلتے وقت آپ جو مڑ مڑ کے غریب کا روزہ دیکھتے ہیں نا، یہ صرف آپ کی عادت نہیں، یہ اس بہن کی سنت ہے جسے بھائی کی لاش پہ رونے میں.
जो सर बरहना हाथ पसे करतन रस्म में बंधे हुए। हाँ ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। जिसने हुसैन को देखा नहीं उसके लिए हुसैन की कब्र छोड़ना इतना मुश्किल है। और ज़ैनब आलिया जैसी बहन, हम बेचारों के अंदर अरबईन हुसैन मनाने की इतनी तड़प होती है, तो वो जो 4 साल की बेटी शाम में सो रही है, उस बेटी के अंदर कितनी तड़प होगी अपने बाप के चेहरे। एक शेर सुनाता हूं, शेर किसका है मुझे नहीं पता, शेर बा खुदा कयामत है। बसा औकात शेर में अफसाना मिल जाता है, चीज का नतीजा आपको खुद ढूंढना है कि इसमें आगे कितना दर्द है, बात पीछे राइटर खत्म कर देता है। मिसरा है, पूछा अब्बास से जब उनका पसंदीदा लक़ब, सर झुकाकर कहा सकाए सकीना अब्बास। इजाजत लेकर थोड़ा सा मसाइल पढ़ूंगा। मज़ार के हवाले से एक कमाल नाम मेरे पास मौजूद है। मेरा भाई शबीर हसन बैठा है। आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे ज़ाकिरीन मिलेंगे, लेकिन 1 मिनट की मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। और बाब बयान मैंने अपना समेट दिया, मिंबर में छोड़ के जा रहा हूँ। लम्हे के लिए मेरी इस बात का वज़न कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल मिंबर छोड़ रहा हूँ। तारीख कहती है जहाँ जिस जालिम ने मारा, सैयद आज़ादी ने सबसे पहले अपने बाप हुसैन को नहीं बुलाया, पहले गाजी को बुलाया। इब्न मुंदर साहब भी है मेरे मौला सज्जाद का, उसने सवाल किया, मौला 36 साल से देख रहा हूँ शाम 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 कह के रोते हैं, ऐसा भी क्या हुआ शाम? फरमाया सारे राह जुल्म हुए लेकिन शाम पे मुझे दुख पड़ा है। सरकार दुख क्या है? फरमाया जुल्म तमाम राह होते गए, लेकिन जिस वक्त काफिला बाजार में दाखिल हुआ इन जालिमों के जुल्म के रंग तब्दील हो गए। सरकार कैसे? फरमाते हैं जैसे ही हमारा काफिला बाजार, सैयद माफी मांग की इजाजत लेके गल पे पड़ता, जैसे ही हमारा काफिला बाजार में दाखिल हुआ रंग ऐसे तब्दील हुए। बाजार शाम एक ऐसी जगह है जहां जिस जालिम का दिल करता था वो एक हाथ सकीना की जुल्फों में डाल के वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बोला अब्बास। सकीना तेरा गाजी अब नजर ही नहीं आ रहा। अरबाब अज़ा बात लंबी ना हो जाए, बिल्कुल मजमून समेट रहा हूं। आधी रात का वक्त है, पराया मुल्क, पराया देश, जिंदान का अंधेरा। अचानक 4 साल की सैयदजादी तड़प की उठी, छोटे छोटे कदम उठाकर चलती चलती अपनी फूफी के करीब आई। फूफी के दामन को हिलाकर जड़ धियां ले बैठे, नन्हे नन्हे हाथ बांध के रोकर सिर्फ इतना फरमाया, फूफी मुझे बाबा मिला। सकीना तुम्हारे बाबा का बदन करबला रह गया, सारे शाम आ गया, तुम्हारे बाबा यहाँ कहाँ चले गए? जिस बंदे को खुदा की जात ने कम अज कम 1 दिन की भी बेटी जैसी रहमत दी है, बा खुदा मैं अपनी आंखों से ऐसे लोग देख चुका हूं जो बिस्मिल्लाह जिन लोगों को खुदा ने बेटियां दी हैं ना, मैं उन लोगों के जबान से ये लफ्ज सुन चुका हूं जिन्हें बेटी की इज्जत मालूम हुई है कि अब हमें मजीद औलाद चाहिए ही नहीं, ये बेटी ही खुदा की तरफ से सब कुछ है। 1 दिन की भी अगर खुदा ने बेटी दी है ना, मौला का वास्ता मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे जरा सा इस बात का अपने गिरबान में झांक के जवाब देना। आपने कोई ऐसी बेटी आज तक देखी है, अब आपकी बात को लेकर आगे चलो, जो 1 साल के बाद अपने बाप को देखे, और देखे भी कैसे कि आंखें खुले तो सीने पे उसके बाप का कटा हुआ सर।
میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا، دائیں کی زلفیں بائیں ہوں، بائیں کی دائیں ہوں، چہرے پہ تماچوں کے نشان ہوں، داڑھی پہ خون سے خزاں، پتہ نہیں کتنی باتیں میں نے چھوڑ کے باپ کی بات سے کڑی ملا کے آگے چل رہا ہوں۔ اچانک 1 سال کے بعد 4 سال کی سیدزادی نے اپنے باپ کو جب اس رنگ میں پایا نا تو تھک گئی تھی بالآخر، تبھی تو پھوپھی سے کہا مجھے بابا ملا دو۔ اب باپ کے سر کو لے کر نا جھولی میں بیٹھ گئی۔ 3 بہن کی ہیں سیدزادی نے، میں تیسرے بہن پہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ شام کی زمین میں زلزلہ آیا، پہلا بہن کیا بابا، بابا تجھے میری غربت کا واسطہ، بابا ایک بار آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، اور بابا مجھے دیکھ کے اتنا بتا مجھے اس عمر میں یتیم کس نے کر دیا؟ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی۔ پھر دوسرا بہن کیا بابا تجھے میری غربت کا واسطہ، بابا ایک بار آنکھیں کھول، مولا دا واسطہ میں نے ویکھی، بابا ادھر دیکھ، او بابا جو تو نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا، او بابا وہ ایسے لے کر گیا میرے کان ختم ہو گئے، او بابا میرے کان دور پہننے کے قابل نہیں بچے۔ دوسرے بہن پہ آنکھیں نہیں کھلی، جب بچی نے دیکھا میرا باپ آنکھیں نہیں کھولتا، گل جو پیو تو دھی کرتا پیا، تو باپ کے سر کو ہاتھوں پر لے کے کھڑی ہو گئی۔ یہ آخری بہن ہے، بیویوں نے دیواروں میں ٹکرا، میری ماما بہنہ سیدزادیاں مرشدزادیاں، اللہ شرم و حیا دی دولت نال نوازنے، میری مخدومہ پردے سلامت رکھنے، ایک دھی سمجھے میں کے گل پہ کرتا۔ باپ کے سر کو اٹھایا، یہ آخری بہن ہے بھیا، میں ممبر چھوڑ لوں، رو کے فرماتی ہے بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ، او بابا ایک بار آنکھیں کھول، بابا آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ۔ بابا آپ کو یاد ہے آپ نے شب عاشور مجھے کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو اس لمبے سفر میں تنگ نہیں کرنا، بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بابا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی کسی بہن سے پانی نہیں مانگا، اور بابا مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا میں نے شکایت نہیں کی، اور بابا مجھے تماچے مارے گئے بابا میں نے شکوہ نہیں کیا، اور بابا آج سال کے بعد میں تھک گئی ہوں، اور بابا آپ کو واسطہ میری جدہ کے شکستہ پہلو کا، بابا ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ، اور مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے اور جس کے بال سفید ہو گئے ہو؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی، او بابا میرے بال سفید ہو گئے، او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے، او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئے۔